بات بتائیں کہ آپ نے کہا نا کہ مڈ ٹرم پولز بھی ہو رہے ہیں کانگریس وغیرہ کے دوسرے، ان کی بھی اس پہ نظر ہے. اب سچویشن کیا ہے؟ جو ایون کینیڈا موو اوے کر گیا، اس کو بھی گورنر مارک کہنا شروع کر دیا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے. اچھا، چائنا کے ساتھ برٹش کو انہوں نے ویزا بھی 30 ڈے، چائنا جیسی کلوز اسٹیٹ نے کہہ دیا اب 30 دن سے نیچے آپ ویزا فری آپ کی انٹری کریں. یورپین یونین نے ایک ٹکا کے بہت بڑا ٹریڈ ڈیل کر دیا انڈیا کے ساتھ، وہاں بھی سارے الائنسز نئے بن رہے ہیں. نیٹو کے اندر ٹوٹل حیت بدل گئی امریکہ کی حیثیت کی. اگر یہ ایک وار کرتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ، ٹھیک ہے اسرائیل کو تو فائدہ ہے، لیکن وہاں کے حالات آپ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو اپنی ماگا کی بیس ہے جو ان جنگوں کے خلاف ہے، وہ کہتے ہیں افورڈیبل ہاؤسنگ کی بات کرو، یہ چیزیں بات کرو، جو الیکشنز کے ایشوز ہیں. کیا اگر ایران پہ جنگ کرتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ، یہ ڈائیورژن ہوگی یا اس کی اپنی سپورٹ بیس میں بھی فردر ایروژن کر دے گا یہ جنگ؟ مالک صاحب بڑی اچھی آپ نے بات کی. اس میں دو پوائنٹس ہیں. ایک تو اصلی چیز یہ ہے کہ یہ ایران آئی ڈو ناٹ تھنک کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ٹاپ پرائیورٹیز میں ہے. اگر آپ اس وقت امریکہ کی ٹی وی چینل کھول لیں یا اخبار کھول لیں یا بات سن لیں تو اس میں ایران کا ذکر آتا ہے، لیکن اسپیشلسٹ سے آتا ہے. دوسرے جو مسائل ہیں، اور اس میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ٹرانس اٹلانٹک ریلیشن شپ کا ہے، جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے توڑ دی ہے یورپ اور امریکہ کے بیچ میں. اور وہ جو ریکانفیگریشن ہو رہی ہے، دیٹ ریمینز دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ دیٹ از ہیپننگ. چاہے وہ ٹریڈ کے حوالے سے ہو، چاہے وہ ڈیلز کے حوالے سے ہو. بیسکلی دا ورلڈ آرڈر از چینجنگ، اور ٹریڈ آرڈر چینج ہو گیا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ اس نے ٹیرف ہو لگائے اور گیا، لوگوں نے ہاں. کہا جی دے دیں. ٹھیک. اچھا، ڈائیورژن کا اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ان اے وے اگر ڈائیورژن کرنی ہے تو انڈر ریگولر سرکمسٹانسز ایران از دی ایزیسٹ ٹارگیٹ، کیونکہ ایران کا دوست تو کوئی نہیں ہے نا. آپ اس ساری حالت کے بغیر اس ہفتے دیکھ لیں، کل کی اور آج کی صبح کی اور کل شام کی خبریں اگر پڑھیں تو یورپ نے اپنی سینکشنز ایران پہ بڑھا دی ہیں. سو وٹ ایور دا یورپ یو ایس ریلیشن شپ مائٹ بی، دیٹ ڈزنٹ مین کہ وہ ایران کے ساتھ آ گیا. یورپ کا چین کے ساتھ کلوزنس کی ایک ریزن نظر آتی ہے ایران کے ساتھ. سو ایران از سچ این ایزی ٹارگیٹ جنرلی، کیونکہ دیکھیں نا اس میں کئی دہائیوں کی ایک ونجنس ہے. جو شاہ جب گرے تھے اس کے بعد جو امریکہ نے ایک ذلت محسوس کی، جس طریقے سے وہ ہوا تھا، وہ بڑی ڈیپ وسرل ہے. تو یس، اس کو اس میں کچھ پوائنٹس تو ملیں گے. دوسرا لاجک یہ ہوگی کہ یار ایران کا ساتھی تو کوئی بھی نہیں ہے، اس کے ریجن میں بھی نہیں ہے، باہر بھی کوئی نہیں ہے. دیٹ از آلسو وائی جو تشویش ہے نا وہ اس ایسکلیشن لیڈر کی ہے. اگر تو صرف ہوتا نا یہ گنز کی بات ہوتی تو پھر تو یہ سمپل سی بات ہے نا. فائدہ کیا ہے مجھے بتائیں ٹرمپ کو؟ بیکاز اردوان اور سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان دونوں بہت امپورٹنٹ ہیں ان کے لیے، اس ریجن میں اور مڈل ایسٹ پالیٹکس میں لیے. ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے دونوں نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کی بات کر رہے ہیں. سعودی عربیہ نے تو ایران کو یہ بھی کہہ دیا ہماری ایئر اسپیس یوز نہیں ہوگی. خیر ان سے کس نے پوچھ کے کرنی ہے، اگر کرنا ہوگا امریکہ نے جو کرنا ہے کر دے گا. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، ان دو کو بھی پورا ایلینیٹ کر کے میری ایڈوانٹیج کیا ہے؟ میری سینس یہی رہی ہے. آئی ڈونٹ نو، آئی ریئلی ڈونٹ نو، بیکاز لاجک یہ کہتی ہے کہ اس میں کسی کا انسینٹیو نہیں ہے ایکسپٹ کہ اسرائیل. سو ٹرمپ کا انسینٹیو جس طرح میں نے ابھی ایجاد کیا اس طرح ہم انسینٹیو ایجاد کر سکتے ہیں کہ جناب اس کو ڈسٹریکشن وغیرہ مل جائے گی. وہ بھی جیسے آپ نے کہا ملے گی، لیکن ایسی نہیں ملے گی کہ الیکشن چینج ہو جائے گا یہ. لیکن اگر ٹرمپ دیکھیں نا، اگر ٹرمپ کو آج سے کچھ ہفتے پہلے جب یہ لگ رہا تھا کہ یار یہ رژیم اصل میں چینج کر سکتا ہوں، اس کے تو نمبر بہت ہیں. یہ کہنا کہ دیکھو کوئی پریزیڈنٹ نہیں کر سکا، مجھ سے پہلے ہر پریزیڈنٹ نے کوشش کی، کوئی کچھ نہیں کر سکا، اور میں نے جو ہے نا لوگوں کے بوتے پہ رژیم چینج کر دی، دیٹ از اے میجر تھنگ. لیکن اس وقت وہ بھی آپ کو لائکلی نہیں لگ رہا. سو ان اے وے اس کی لاجیکل آپ کو ایکسپٹ فار اسرائیل کوئی بینیفیشری نظر نہیں آتا. لیکن وی ہیو ناؤ سین اپنی حالیہ اس میں کچھ ہفتوں اور مہینوں کی تاریخ میں دیکھ لیا ہم نے کہ جب یہ ٹینشن اتنی زیادہ ہوتی ہیں تو تھنگس کین گیٹ آؤٹ آف ہینڈ. میرا اپنا سینس ابھی بھی یہی ہے، اور اب ہم اتنی بار غلط ہو چکے ہیں کہ ہو سکتے ہیں ایک بار اور ہو جائے. آئی اسٹل ڈونٹ تھنک کہ جنگ جو ہوگی ہوگی. کیونکہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں، میں آج کل بہت کلوزلی ہم فالو کر رہے ہیں اسرائیلی میڈیا کو، وہاں کے تھنک ٹینکس کو، سیکیورٹی اینالسٹ کو. جو ان کا کنسنسس نظر آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ اگر یہ خامنہ ای صاحب کو بھی اگر شہید کر دیتے ہیں ٹرمپ، اور تھوڑے بہت اور لوگوں کو بھی کھڑکا دیتے ہیں جو کی کوئی کمانڈرز ہیں، سب کچھ ہے،
وہ کہتے ہیں اس کے بعد بھی وہاں ڈیپتھ اتنی زیادہ ہے کہ انہی میں سے ہارڈ لائنر جو کوئی آئے گا انٹر انلیس کہ آپ بہت بڑی ایک وائپ آؤٹ سلیٹ پوری کلین کر دیں، ٹاپ 2 ٹیئرز آف لیڈرشپ، اور پھر اس کے بعد زمین پہ بوٹس بھی ہوں، اور پھر بڑی ڈومیسٹک اپوزیشن کو آپ بلڈ اپ کریں، وچ از اے ٹال آرڈر. تو ایون اسرائیلیز بھی کہتے ہیں کہ خالی میزائل سے رجیم چینج نہیں ہوگی. آئی تھنک ان کے جو آپ نے یہاں اسرائیل کے امریکہ میں بھی کئی اینالسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ ورسٹ کیس سیناریو یہ ہوتا ہے کہ خامنہئی صاحب ہٹ جائیں، جو ناٹ ورسٹ کیس لیکن ورسٹ کیسز جو ہیں 2-3 اس میں سے ایک یہ ہے کہ خامنہئی صاحب ہٹ جائیں لیکن آپ کی پسند کی رجیم نہ آئے. اور یا وہ آ سکتی ہے اس وجہ سے، یا تو اس لیے ہو سکتا ہے نا کہ آپ جو ڈیپتھ کی بات کر رہے ہیں کہ اس رجیم نے بار بار دیکھا نا، اسرائیل نے پچھلے گزشتہ 1 سال میں تقریباً 2 بار ان کی جو ہے لیڈرشپ کی ٹیئرز کو ختم کیا. وہ ختم کیا لیکن وہ چینج نہیں ہوئی، رائٹ. سو ایک تو ہے کہ ڈیپتھ ہو سکتی ہے، دوسرا جو ہے پچھلے 2 ہفتے میں جو ہم نے دیکھا ہے، آپ کی میری کئی بار اس پہ بات ہوئی، آئی ایم ٹاکنگ لٹرلی پچھلے 2-3 ہفتے میں، وہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وائل دیر از اے جینون اینٹی رجیم سینس اکنامکلی خاص طور پہ عام لوگوں میں اور خصوصاً ینگ لوگوں میں، لیکن وہ جو اینٹی رجیم ہے وہ نہ پرو امریکہ ہے اور نہ ہی دور سے بھی پرو اسرائیل ہے. وہ یاد ہے وہ ایک صاحب آئے تھے وہ جو بادشاہ صاحب کے بیٹے تھے، وہ اب پھر سے غائب ہو گئے. وہ اسی ہوپ میں آئے تھے نا کہ ٹرمپ کے لیے منیمم وکٹری کیا ہو سکتی ہے؟ جیسے وینیزویلا میں اس نے کہہ دیا میں نے مڈورو کو اٹھا لیا، بعد میں اسی کی رجیم کے ساتھ کام کر رہا ہے. اسی طرح وہ گرین لینڈ میں گیا، بیک آف کر گیا، اور ساری ڈرامہ ہوئے، لیکن ہی ہیڈ ٹو بیک آف ڈوئنگ تھنگز، ڈیمیج ہو گیا. ایران میں واٹ از اے وکٹری؟ ہم سب سارے ٹرمپ کے ایکسپرٹ بن گئے ہیں، اور میرے خیال میں ہم نے سیکھا یہ ہے کہ ایوری تھنگ ول بی اے وکٹری فار ٹرمپ. ان کے اگر جہاز ہٹ بھی ہو جاتے ہیں تو وہ اس میں بھی نکال لیں گے، بیکاز ہز ماسٹری از، دیکھیں نا انہوں نے وینیزویلا کو بھی وکٹری بنا دیا، انہوں نے اپنے ٹیرف کو بھی وکٹری بنا دیا، which didn't work. مطلب کہ اگر ایرانیز پیسفل نیوکلیئر پروگرام پہ مان جائیں گے، وہ انسپیکشنز مان جائیں کہ ٹھیک ہے یار ہم نے بالکل اس کا ملٹری یوز نہیں کرنا، تو کہیں گے بس ٹھیک ہے. اگر ہم نے سیریس وکٹری دینی ہے، دیکھیں اگر آپ نے نیگوشیٹ کرنا ہی ہے تو نیگوشیشن روم ہے. نیگوشیشن روم یہ ہے کہ امریکہ جو ہے اس کو کیا ملے، اس کو سم کروز آن نیوکلیئر پروگرام ملے. دیکھیں ایک اگر یہ فرق دنیا ہوتی نا تو وی وڈ ہیو بین ونڈرنگ. میزائلز کی رینج پہ تو ایران کبھی نہیں آئے گا. مجھے لاجک نظر نہیں آتی. دیکھیں نا ایک ویک پارٹی ہے، اس کے پاس ایک ہی حربہ ہے، رائٹ، اور وہ حربہ بھی وننگ حربہ نہیں ہے. میزائل ان کے جو ہیں اس سے وہ جنگ جیت نہیں سکتا، صرف یہ ہے کہ وہ اگلے کو اتنا نقصان دے سکتا ہے، رائٹ. اور وہ آپ گیو اپ کر دیں تو یہ تو کوئی لاجک نظر نہیں آتی نا. سو اگر کوئی منیمم وکٹری ہوتی، نیگوسیشن ہوتی کسی اور دنیا میں، تو وہ یہ ہوتی کہ ایران جو ہے جیسے ہوا تھا پچھلی نیوکلیئر ڈیل میں اوباما کے زمانے میں، اپنے نیوکلیئر پروگرام کو تھوڑا سا ریسٹرین کرے، اور دوسری طرف سے امریکہ جو ہے وہ ان سینکشنز وغیرہ کو لوزن کرے تاکہ جو ایران کی اکنامک سچویشن ہے وہ قابو میں آئے اور جو لوگوں میں انریسٹ ہے. تو دیٹ ول بی دی گیو اینڈ ٹیک. لاسٹ 2 questions. Do you think ٹرمپ کے بارے میں تو شاید میلانیا کو بھی نہیں پتا ہوگا، آپ کو مجھے کہاں پتہ لگنا ہے. ڈو یو تھنک کہ ٹرمپ نے ابھی فائنل ڈیسیژن لے لیا ہوا ہے، یا ابھی یہ سعودیز اور ترکی والے شاید کوئی سوے کر لیں؟ آپ کے خیال میں فائنل ڈیسیژن لے لیا ہوا ہے کہ نہیں میں تو بم مارنا ہی مارنا؟ یار اللہ جانتا ہے، میلانیا جانتی ہیں یا ٹرمپ صاحب جانتے ہیں، بٹ مائی سینس از نو. مائی سینس از کہ انہوں نے کسی چیز پہ کبھی فائنل ڈیسیژن نہیں لیا. پارٹلی آئی تھنک دیٹ ہز بوسٹ ہز مسٹیک اینڈ ہز سپر پاور. کہ میں صرف ٹیمپرامنٹل میں سطحی بات نہیں کر رہا، کہ ہی از امپلسو ان دیٹ سینس کہ جس طرح آپ نے وہ پہلے کیا تھا نا کہ میں نے 2 ہفتے کی مہلت دی اور پھر 48 آور میں اٹیک کر لیا. آپ کو یاد نہیں میڈیورو نے ڈانس کر کے اس کا مذاق اڑایا تھا، اینڈ وہ اس کے انسائڈرز کہتے ہیں کہ وہاں اس نے فیصلہ کر لیا کہ یار یہ میرا مذاق اڑا رہا ہے. ہاں، یہ کہیں سے کوئی شے دے گا، کہیں سے کچھ ہوگا. ٹرمپ صاحب جو ہے نا وہ ذہن کی لسی بنا دیتے ہیں، اور مطلب یہ کہ اتنی ساری چیزیں ایک ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں کہ the whole world. آپ کو لگتا ہے کہ ابھی اگلے 3-4 دن کم از کم جنگ کا خطرہ نہیں ہے، یہ ہفتہ 8 دن میں سچویشن کلیئر ہوگی؟ I will not say that. I will not even say that. کیونکہ اگر ہونی ہے تو اگلے جب ہم بات کر رہے ہیں اس کے دوران بھی شروع ہو سکتی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں you are actually dealing with
unprovoked, unreliable sort of situation. Unprovoked تو نہیں, unreliable situation جس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن my analytical sense is کہ میرے خیال میں all out جنگ نہیں ہوگی. I still think کہ ٹرمپ صاحب کا ہوپ یہ ہے کہ میں یہ جو شو آف اسٹرینتھ کروں گا, میں جب اپنی مسلز دکھاؤں گا, بیسکلی ایک پریڈ لگا دی ہے نا ان کے پورٹ کے سامنے, سو دیر ول بی سم روم اس سے جو بن جائے گا جس سے مجھے بھی وکٹری مل جائے. ایک آخری مجھے اجازت دیجیے, ہم ہمیشہ, اور میں خود کہتا رہا ہوں, آئی اسٹل بلیو اٹ, کہ بیسک پلیئر اس میں جو ہے وہ اسرائیل ہے. لیکن گزشتہ کچھ ہفتوں میں یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ٹرمپ صاحب جب اسرائیل کی نہیں سننی ہوتی تو سنتے بھی نہیں ہیں. اینڈ فار ایگزامپل آپ کا جو یہ پیس بورڈ ہے, اسرائیل ڈیڈنٹ لائک اٹ, رائٹ, کلیئر تھا کہ اسرائیل ڈیڈنٹ لائک اٹ. سو ٹرمپ صاحب یس کی انٹرسٹ اس میں اسرائیل کا ہے, لیکن ٹرمپ صاحب کا جو پلے گیم ہے وہ بیسکلی ٹرمپ صاحب کے بارے میں. چلیں لیٹس ہوپ کہ فار ریجنل پیس اینڈ گلوبل پیس کم از کم اس دفعہ بھی اسرائیل کی بات نہ سنیں. ڈاکٹر عادل نجم, تھینک یو ویری مچ فار